لوگوں نے عام کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، سردار نے خاص کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ بادشاہ وقت وہ سر پہ ماتھے کا تاج، نورانی تاج سرایا کرتے تھے پرانے زمانے میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ بادشاہ وقت ہے۔ کہا جب بادشاہ ہوتے ہیں تو انداز وکھرا ہے، لیلۃ القدر میں، یوم العرفہ میں اور باقی دنوں میں تو اور بھی بڑے کام ہوتے رہے۔ رب نے اپنے محبوب کو سوار میں بھیجا، دن بھی وکھرا ہو، محبوب کی شان بھی تو رب نے وکھری بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی حکمت جو علامہ ابو عبداللہ نے نقل کی، آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور پیدا ہوتے لیلۃ القدر میں، اگر آقا پیدا ہوتے شب برات میں، اگر آقا پیدا ہوتے یوم جمعہ کو، لوگ کہتے عظمت والا بڑا دن تھا جس میں مصطفیٰ کریم آئے، عظمت والی بڑی رات تھی جس میں مصطفیٰ کریم آئے۔ انتہائی توجہ۔ علامہ ابو عبداللہ فرماتے ہیں پھر لوگ عظمت والے دن کا پہلے تذکرہ کرتے اور ذات مصطفیٰ کا بعد میں تذکرہ کرتے اور کہتے عظمت والے دن میں مصطفیٰ کا میلاد ہوا، عظمت والی رات میں مصطفیٰ کا میلاد ہوا۔ فرما رب نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی بندہ کہے عظمت والے دن میں میرا نبی آیا ہے۔ رب کا نبی کائنات کے دنوں سے عظمتیں لینے نہیں آیا، انہیں عظمتیں دینے آیا ہے۔ اس لیے رب نے وہ دن چنا جس کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب مصطفیٰ آ گئے تو قیامت تک سوار کا تذکرہ حضور کی غلاموں کی زبانوں پہ جاری ہو گیا کہ حضور عظمتیں دینے آیا ہے، لینے نہیں آئے۔ چونکہ عظمتیں دینے آئے ہیں اس لیے انوکھا دن۔ تاریخ اسلامی اٹھا کے دیکھیں، اس سے پہلے سوار کی شریعت مطہرہ میں اتنی اہمیت نہیں ہے سوار کے دن کی۔ اسلام کے زیادہ واقعات سوار کے دن کو نہیں ہوئے۔ ایک میں نے آپ کے گوشت گزار کیا کہ رب نے پھلوں کو پیدا کیا۔ جمعے میں بہت سارے واقعے ہوئے۔ جمعے والے دن آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا کیا، جمعے والے دن آپ کا وصال ہوا، جمعے والے دن آپ کی توبہ قبول ہوئی، جمعے والے دن اللہ رب العزت نے آپ کو مرتبہ اور مقام عطا کیا، جمعے والے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی، جمعے والے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے فرعون برباد ہوا، پانی کے اندر غرق ہوا، جمعے والے دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر آگ گلزار ہوئی۔ اسلام کے بڑے واقعات جمعے کو ہوئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جمعے کو نہیں ہوا۔ رب نے حضور کی پیدائش مبارکہ سوموار کو رکھی کہ جمعے میں تو پہلے بھی عظمت والی بڑے کام ہو رہے ہیں، میرا محبوب سوموار کو آئے گا نا تو مصطفیٰ کے صدقے لوگ سوموار کا بھی تذکرہ کرنا شروع کر دیں گے۔ دن سارے ہی چنگے نے جڑے رب نے بنائے نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دن سارے ہی چنگے نے جڑے رب نے بنائے نے، پر جڑے وار نبی آیا وہ وار بڑا سونا، جڑے وار نبی آیا او وار بڑا سونا۔ رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا، نالے خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن میں آئے وہ دن عظمت والا۔ اللہ اکبر۔ رب کی سلیکشن دیکھیں۔ میں نے پوچھا نا چاچو عارف سے محفل کس دن رکھنی ہے، نہ کہ جمعرات والے دن رکھیں، جمعہ کی رات ہو۔ جو ہمارے لوگ جو ہیں ان کو جمعے والے دن اکثر لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے کام کاج سے، تو ہمارے اہل محلہ کو آسانی ہوگی، کام کاج کرنے والے آدمی ہیں کہ جمعرات اور جمعہ۔ یہ آپ اور میری سلیکشن تھی اہل محلہ کی۔ ہم نے محفل کے لیے جمعرات کا دن رکھا۔ کوئی سرکاری معاملات کرنے ہو لوگوں نے تو وہ کہتے ہیں یار گھر کے معاملات بھی ہیں، دفتری بھی ہیں، ایسے کرو نا، یہ گھر کا معاملہ اتوار پہ رکھ دو، ولیمہ اتوار کو رکھو جی، شادی اتوار کو رکھو۔ وہ اپنی سہولت سے آپ کے کام کی باری آئے تو دن آپ سلیکٹ کریں، میرے کام کی باری آئے تو دن میں سلیکٹ کروں، میں قربان جاؤں۔ میلاد مصطفیٰ کی باری آئی، سلیکٹ دن بھی کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی تھی۔ رب نے محبوب کے لیے دن چنا۔ اب آپ خود ہی بتائیں، جو رب کا چنا ہوا دن ہو اس دن میں کسی لحاظ سے کمی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ چننے والا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو ہم رات کے لیے کوئی فنکشن رکھنا چاہیں اپنے دنیا کے معاملات کا، ہم رات کی سلیکشن بھی خود کرتے ہیں، لیکن محبوب کی میلاد کی باری آئی، سلیکشن اللہ پاک نے فرمائی۔ رات جا رہی تھی، دن آنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ رات نے کہا مولا تیرا محبوب اگر دن میں آیا
تو پھر مجھے فیض نصیب نہیں ہوگا۔ ظاہری طور پہ لوگ کہیں گے کہ آقا کی ولادت دن کو ہوئی، دن نے عرض کی مولا تیرا محبوب اگر رات میں آیا تو پھر دنیا کہے گی کہ ساری عظمت رات ہی لے گئی۔ حضور رات میں آئے، رب ذوالجلال نے دونوں کو محبوب کی میلاد کا فیض عطا فرمایا۔ رات ختم ہونے کی تھی، تہجد کا وقت ختم ہونے کو تھا اور نماز فجر کا وقت شروع ہونے کا تھا۔ این نور پیر کا ویلا، ظہور پیر کا ویلا تھا، مصطفیٰ کا میلاد ہوا۔ آسمان کو بھی حصہ مل گیا، زمین کو بھی حصہ مل گیا، کائنات کے دن کو بھی حصہ مل گیا، کائنات کی راتوں کو بھی حصہ مل گیا۔ اور جو اس وقت تک پیدا نہیں ہوئے تھے فرمایا قیامت تک میرے یار کا میلاد تم منا لینا، تمہیں رحمت کا حصہ خدا عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بابا بزی وقار یقیناً رات عظمت والی، یقیناً دن عظمت والا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اور آگے لے کے چلیں، ہم میں سے کسی امیر بندے نے گھر بنانا ہو کہاں بنائیں گے جناب؟ وہ کہ جناب جو مہنگا ٹاؤن ہے جناب، سیٹل ٹاؤن میں لے لیتے ہیں جناب، بڈی ٹاؤن میں لے لیتے ہیں جناب، سرگودا میں۔ لاہور جائیں تو وہ کہتے ہیں ڈیفینس میں کوٹھی لے لیتے ہیں۔ ہاں، ہر بندہ اپنی کوٹھی، اپنا مکان، اپنا محلہ خود سلیکٹ کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا تھا، رب ذوالجلال نے اس شہر کا انتخاب کیا کہ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ کائنات میں پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ پاک ہے۔ سارے شہروں کا سردار مکہ پاک ہے۔ رب نے یار کی ولادت کے لیے جو شہر منتخب کیا وہ شہروں کا سردار تھا، جو رات منتخب کی وہ راتوں کی سردار بن گئی، جو دن منتخب کیا وہ دنوں کا سردار بن گیا۔ حضرات آپ 12 ربیع الاول کو بے شک پوری دنیا گھوم کے دیکھ لیں، عید والے دن کچھ لوگوں کو کھانا نصیب ہوتا ہے، کچھ کو نہیں۔ غریب بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی ویسے ہی چل رہی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں خوشی، کسی کے گھر میں غم، کوئی کس حال میں عید منا رہا ہے، کوئی کس حال میں عید منا رہا ہے، کسی کی شادی ہو، ضروری نہیں کہ ہر بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، لیکن رب کی عزت کی قسم ہے عید پہ تیرے میرے گھر سے اتنا کھانا غریبوں کے لیے نہیں نکلتا جتنا مصطفیٰ کے 12 ربیع الاول پر ہم لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کے آنے کا صدقہ ہے کہ جس غریب کو سارا سال کھانا نصیب نہ ہو، مصطفیٰ کا میلاد آ جاتا ہے، غریب کے گھر میں بھی کھانوں کے ڈھیر لگ جایا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا قد 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ کے کچھ نہ کچھ بندے ہیں، یہ دنیاوی لحاظ سے ہمارے قد ہیں۔ اس کی ہسٹری اور تاریخ سنیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اب کا قد مبارک 60 فٹ یا 90 فٹ تھا آدم علیہ السلام کا، پہلے انسان۔ اب دنیا میں جلوہ فرما ہو گئے، اس کے بعد اللہ کے حکم سے قد گھٹنا شروع ہو گئے، قد گھٹنا شروع ہو گئے۔ 90 فٹ سے یا 60 فٹ سے قد چلا نا نیچے ہوتے گئے، نیچے ہو گئے، بندہ 40 فٹ پہ آ گیا، 30 پہ آ گیا، 20 پہ آ گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا میلاد ہوا تو قد گھٹنا ختم ہو گئے۔ آج ہمارا وجود ہے نا، اگر کوئی بندہ 3 فٹ کا ہو تو ہم کہتے ہیں فلاں بندہ جو ہے وہ کھڑنا جا رہا ہے، ہاں، اور ہم کہتے ہیں اس کا قد چھوٹا ہے، کوڈو جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا مذاق اڑانے کے لیے ایسا جملہ بولنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جس کو جیسا بنایا ہے بنانے والا زیادہ جانتا ہے کہ کیسا بنانا تھا۔ ہاں، ماں کے بطن سے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ مولا ہمارے کان 2 بنا، زبان 1 بنا، آنکھیں 2 بنا، ناک 1 بنا، ناک میں سوراخ 2 بنا۔ یہ رب کی مرضی تھی، اس نے جس کو جیسا بنایا، جیسا وہ چاہتا گیا اپنے بندے کو بناتا گیا، اس نے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی تخلیق پر اعتراض جائز نہیں ہے۔ اب آقا فرماتے ہیں قد حضرت آدم علیہ السلام سے چلے گھٹتے رہے، گھٹتے رہے، گھٹتے رہے۔ فرمایا میرا میلاد ہوا تو قد گھٹنا ختم ہو گئے، وہیں پہ رک گئے۔ حضرات اگر حضور کے میلاد کے بعد قد گھٹتے رہتے، 14 صدیاں ہو گئی ہیں، 15ویں جا رہی ہے حضور کے میلاد کے بعد، 15ویں صدی جا رہی ہے، 1500 سالوں میں اگر صحابہ کبار کی قد اس وقت 7 فٹ تھے، کہ حضور نے فرمایا گھٹنا کم ہو گئے، اس وقت سے قد گھٹنا شروع رہتے
تو پھر 15 صدیوں میں قد چھوٹے ہوتے ہوتے آج ہم تو شاید 2-2 انچ کے رہ جاتے، ہم تو چمٹیوں جتنے رہ جاتے، ہم تو کیڑے مکوڑوں جتنے رہ جاتے۔ تو حضرات پیغام دے لوگوں کو کہ آج جو ہمارا وجود سلامت ہے، یہ جو 5 فٹ کا بندہ کھڑا ہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ ہے کہ تیرا وجود سلامت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں جو پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہی کرم، میں جو پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہی کرم ہے، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا، لوگ کہتے ہیں سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا۔ کریم آقا کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا کیونکہ وجود مبارک نوری تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ یہ حضور کی رحمت کا سایہ ہے جس کے نیچے کائنات پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مضمون کو کلوز کریں۔ امام ابن عساکر نے اس حدیث کو نقل کیا۔ میرے کریم آقا لجپال نبی نے فرمایا، آقا کریم لجپال نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا، لولا لما خلقت الافلاق، لولا کا لما خلقت الافلاق، محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ حضور نہ آتے تو کائنات پیدا نہ ہوتی، حضور آئے، حضور کے صدقے سے کائنات پیدا ہوئی۔ اب سوچئے کوئی حضور کو مانے یا نہ مانے، رزق تو وہ بھی رب کا کھا رہا ہے، کافر بھی اللہ کا دیا وہ رزق کھا رہے ہیں۔ کوئی حضور پر ایمان رکھے یا نہ رکھے، کائنات کے سورج کو استعمال کر رہا ہے، کائنات کے چاند کو استعمال کر رہا ہے، کائنات کی زمین کو استعمال کر رہا ہے، کائنات کے کھانے کو استعمال کر رہا ہے۔ میں ایک ہی مثال پیش کر دیتا ہوں۔ گندم بوئی جاتی ہے، زمین کے اندر جاتی ہے، اور اللہ کے حکم سے زمین کے اندر سے گندم کے دانے کو خوراک ملتی ہے، گندم کا دانہ اپنا منہ اٹھاتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، دانے کا اوپر والا حصہ کھل جاتا ہے، نیچے سے غذا لیتا ہے، اوپر سے کومپل نکلتی ہے، کومپل پھر تنا بنتی ہے، تنے پر پھر شاخیں لگتی ہیں، شاخوں کے درمیان پھر سٹا لگتا ہے، سٹے کے اندر پھر گندم کے دانے بنتے ہیں، پھر اللہ سورج کو حکم دیتا ہے کہ گزر ان کے اوپر سے، سورج کی حرارت پڑتی ہے نا تو وہ گندم کے دانے پک جاتے ہیں۔ اگر سورج نہ ہوتا نا تو وہ گندم کے دانے ظاہری طور پہ کچے کے کچے رہ جاتے۔ جو پھر آپ کہیں گے پھر چاند کی کیا ضرورت ہے، جو پکانا سورج نے ہے، یہ جو آپ کو ہر چیز کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا، یہ سیب کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کیلا میٹھا ہے، یہ جو غذاؤں میں ذائقہ ہے، اگر صرف سورج پہ کائنات کی غذائیں پکتی تو سورج گرمی والا حرارت والا ہے، ہر چیز بے مزہ ہوتی، دن کو سورج تپاتا ہے، چیزوں کو حرارت دیتا ہے، چیزیں پکتی ہیں، رات کو اللہ کے حکم سے چاند ٹھنڈی روشنی کرتا ہے، ان گرم چیزوں میں ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ چاند کی روشنی ذائقے کے لیے ہے اور سورج کی روشنی کائنات کی چیزوں کو پکانے کے لیے ہے، حرارت دینے کے لیے ہے۔ حضرات آپ نے گندم کاٹی، دانے بن گئے، دانے لائے، پسوائی کروائی، آٹا بن گیا، آٹا گوندا، روٹی بن گئی، آپ کے دسترخوان پہ آ گئی، آپ نے لقمہ اٹھایا اور کھانے لگے۔ میں نے کہا حضرت صاحب ذرا ٹھہریے، ذرا غور کیجئے، یہ روٹی کہاں سے آئی؟ میں نے کہا جناب ہم نے یہ روٹی دانے سے بنائی، آٹے سے بنائی، آٹا کہاں سے آیا؟ دانے سے، دانہ کہاں سے آیا؟ ایک شاخ کے اوپر لگنے والے سٹے سے، اور سٹے کو کس نے پکایا؟ کائنات کے سورج نے پکایا اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کو نہ بناتا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ مصطفیٰ آئے تو سورج بنا، سورج بنا تو تیری گندم پکی، تیری گندم پکی تو تیرے دانے بنے، تیرے دانے بنے تو تیرا آٹا بنا، تیرا آٹا بنا تو تیری روٹی پکی، تیری روٹی پکی تو تیرے جسم کی غذا بنی۔ حضرات غور کر لے، تیرے جسم میں ایک لقمہ بعد میں پہنچتا ہے، مصطفیٰ کا میلاد کا فیضان تجھے پہلے ملتا ہے۔ یہ حضور کے میلاد کا فیضان ہے کہ تیری میری روٹی چل رہی ہے۔ جی یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے کہ آج دنیا کھا رہی ہے، یہ آقا کریم کی آمد کا صدقہ ہے کہ آج دنیا پی رہی ہے، یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے کہ آج دنیا کے لوگوں کو طرح طرح کی نعمتیں میسر ہیں۔ آئیں جن لوگوں نے حضور کا ذکر کیا، دل سے سنا،
ان کے لیے کیا بشارتیں ہیں، اس پہ ذرا توجہ فرمائیے۔ امام بہقی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ ایک یہودی لڑکا تھا، یہودی اس کا باپ تھا، یہودی قبیلہ تھا، لڑکا خود بھی یہودی تھا، ہر روز اپنے گھر سے چلتا اور حضور کی محفل میں آ جاتا۔ توجہ ہے، ہر روز گھر سے چلتا اور حضور کی محفل میں آ جاتا۔ آپ کہاں سے چلے ہیں؟ گھر سے، دکان سے، بازار سے، کہاں آئے ہیں؟ حضور کی محفل میں۔ آپ مسلمان ہیں، میں کافر کی بات سنا رہا ہوں۔ جب کافر کو اتنا ملتا ہے تو پھر تصور کیجئے گا مسلمان کو کتنا ملے گا۔ آقا کریم کی بارگاہ میں یہودی آتا، ہر روز آتا، یہودی کا بچہ گھر سے نکلتا، حضور کی محفل میں آ جاتا، کریم آقا جلوہ فرما ہوتے، حضور کی محفل میں بیٹھا رہتا، ذکر مصطفیٰ سنتا رہتا، محفل ختم ہوتی واپس چلا جاتا۔ ایک دن نہ آیا، میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ بتاؤ وہ یہودی کا لڑکا کدھر گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات اگر کوئی کافر حضور کی محفل میں روزانہ آتا ہو اور ایک دن وہ نہ آئے تو مصطفیٰ نہیں بھولتے۔ اگر کافر ان کی محفل میں آئے تو اسے نہیں بھولتے، جو کلمہ کو ان کا میلاد مناتا ہے اسے محشر کے دن کیسے بھول جائیں گے؟ اللہ حضور نے فرمایا صحابہ وہ نہیں آیا، پتہ چلا اپنے محفلیوں کو آقا بڑا یاد رکھتے ہیں۔ فرمایا صحابہ وہ کدھر گیا یہودی کا لڑکا؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ بیمار ہے اس لیے نہیں آیا۔ فرمایا چلو پھر آج تک وہ آتا رہا، آج ہم یاری نبھاتے ہیں، چل کے اس کے گھر جاتے ہیں۔ اور فرمایا اکیلے نہیں جائیں گے، آؤ میرے صحابہ، آؤ میرے غلاموں، میرے ساتھ آؤ۔ اب کریم آقا لجپال نبی نے اپنے غلاموں کو، اپنے اصحاب کو ساتھ لیا اور یہودی کے دروازے پہ، قربان جاؤں میرے کریم آقا لجپال نبی جب یہودی کے گھر میں داخل ہوئے نا تو وہ یہودی لڑکا چارپائی پہ پڑا تھا، بیمار تھا انتہا درجے کا، اور اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا تھا اور تورات کھول کے، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کھول کے نا وہ یہودی پڑھ رہا تھا۔ کریم آقا قریب گئے نا، حضور نے فرمایا او یہودی تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ تورات نازل کی ہے، بتا تیری تورات میں مصطفیٰ کی نعت لکھی ہے؟ فرمایا میری صفات لکھی ہے، میرے مدینہ پاک کا تذکرہ لکھا ہے؟ یہودی سے پوچھا جو اس کا باپ سرانے تورات پڑھ رہا تھا، چونکہ یہودی تھا نا حضور سے بغض رکھتا تھا، محبت نہیں کرتا تھا۔ اس لڑکے کا باپ کہنے لگا اللہ کوئی نہیں، ہماری تورات میں آپ کی نعت بھی کوئی نہیں ہے، آپ کی صفات بھی کوئی نہیں ہے، آپ کے مدینہ پاک کا تذکرہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اب وہ جو ہر روز حضور کی محفل میں جایا کرتا تھا نا، اس نے کہا آج تک تو حضور کا ذکر سنتا رہا، آج سنانے کی باری آ گئی ہے، آج سنانے کی باری آ گئی ہے۔ وہ فوراً اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوا بیماری کے عالم میں اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا آقا میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، ہماری تورات میں آپ کی نعتیں بھی لکھی ہیں، آپ کی صفتیں بھی لکھی ہیں، آپ کے مدینے کا تذکرہ بھی لکھا ہے۔ اتنے جملے اس نے کہے، یہ تین جملے، آقا آپ کی نعت، آپ کی صفات اور آپ کے مدینے کا تذکرہ یہ ہماری کتاب میں موجود ہے۔ اب حضور کے ذکر کے یہ جملے اس نے بولے، اللہ نے اس پہ اجر اسے یہ عطا کیا کہ اگلا جملہ اس کی زبان پہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے کریم آقا لجپال نبی کا کلمہ پڑھ لیا، پتہ چلا جو ان کی محفل سجائے کافر ہو تو حضور کلمہ نصیب کر دیتے ہیں، اور مومن ہو مسلمان ہو اور دل سے ان کی محفل سجائے تو پھر آقا کریم لجپال نبی اس کے درجے بلند کروا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اب ذی وقار تھوڑی دیر گزری نا، اس بچے کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ میرے آقا کریم لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا صحابہ اس کے باپ کو اس کے سرہانے سے اٹھا دو، اب یہ اس کا نہیں رہا ہمارا ہو گیا ہے، کیونکہ باپ یہودی تھا نا، اس نے تو مرنے کے بعد معاملات اپنے یہودی عقیدے کے مطابق کرنے تھے، لیکن کریم آقا نے فرمایا باپ کو سرانے سے اٹھا دو، اب اس کا نہیں رہا ہمارا ہو گیا ہے۔ صحابہ کبار نے غسل کا، کفن کا، دفن کا انتظام کیا اور قیامت تک
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں اس کا نام شامل ہو گیا تو نتیجہ یہ نکلا جو مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، انہیں کل بھی مصطفیٰ فیضان عطا فرما رہے تھے، آج بھی عطا کر رہے ہیں اور قیامت تک عطا فرماتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ابھی وقار اس لیے ضرورت ہے اس زمانے میں جب دنیا کے ہر گھر میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے اور دنیا کے مختلف چینل چل رہے ہیں اور ملت کا بچہ اسے شاید کھانے کا صحیح طریقہ آتا ہو نہ آتا ہو، ٹیلی ویژن پہ چینل بدلنے کا طریقہ آتا ہے۔ پہلے بچے ہوا کرتے تھے نا، تھوڑے سے سنبھلتے تھے تو ماں باپ کہتے تھے بیٹا یہ قاعدہ پکڑو اور مسجد جاؤ۔ اب قاعدہ بعد میں پکڑتے ہیں، گیند بیٹ پہلے پکڑ لیتے ہیں۔ 1.5 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا، اس کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، چلانا نہیں آتا اسے۔ کیوں؟ وہ ماں باپ کو موبائل اٹھاتے دیکھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے بڑی چیز ہے میں بھی اٹھاؤں، ابھی پتہ ہی نہیں ہے یہ چلتا کیسے ہے۔ وہ چھوٹا بچہ 2 سال کا، اس پہ انگلیاں پھیرے گا، بٹن دبائے گا۔ کیوں؟ کہ ماں باپ کے ہاتھ میں اس نے موبائل دیکھا ہے تو موبائل کی طرف لپک رہا ہے۔ ماں باپ کے ہاتھ میں اس نے ریموٹ دیکھا ہے تو وہ ریموٹ کی طرف لپک رہا ہے۔ ماں باپ کے ہاتھ میں اگر وہ بیٹا قرآن دیکھتا تو وہ بھی اپنا ہاتھ قرآن کی طرف لے جاتا۔ ماں باپ کی زبان پہ اگر وہ مصطفیٰ کا درود و سلام سنتا تو وہ بھی اپنی زبان پہ درود و سلام جاری کرتا۔ اس لیے اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو حضور کا سچا حبدار اور غلام بنانا چاہتے ہیں تو پھر ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنے تن بدن پر مصطفیٰ کی شریعت کو نافذ کریں، حضور کے دین کو نافذ کریں۔ اٹلی کے اندر ایک بندہ ہے، میرے ایک عزیز مجھے بتا رہے تھے، بہت بڑا بزنس مین ہے، پاکستانی ہے، مسلمان ہے اور پوری اٹلی اسے جانتی ہے۔ جس مارکیٹ میں چلا جائے لوگ اسے جانتے ہیں۔ وہ ہر وقت سفید لباس پہنتا ہے، اپنے چہرے پہ سنت کے مطابق اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر کو وہ ڈھانپ کے رکھتا ہے امامے یہ ٹوپی سے۔ اٹلی کی جس مارکیٹ میں وہ جائے نا، لوگ اس کے لیے احتراماً، عیسائی لوگ ہیں اٹلی میں زیادہ تر، احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام لیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اسے، کہتے ہیں جناب بیٹھے، بتائیے کیا حکم ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا گیا جب کہ تم تو غیر مسلم ہو اور یہ مسلم ہے، تم اس کی تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ اس نے کہا ہم نے جو کتابوں میں اور قرآن اور حدیث میں تمہارے نبی کی سیرت کی جھلک پڑی ہے، جب ہم اس حضور کے امتی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کہتا ہے کہ یہ محمد عربی کا سچا غلام آ رہا ہے۔ اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کہ جو تمہارے نبی کی سیرت ہے، انداز ہے، جو لباس ہے، وہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے سفید لباس ہے حضور کی سنت کے مطابق، اس کی چہرے پہ داڑھی ہے حضور کی سنت کے مطابق، اس کے سر پہ امامہ ہے حضور کی سنت کے مطابق، تو ہم اس کا کردار دیکھ کے اس کی طرف لپکتے ہیں۔ چند دن پہلو کی بات ہے، انگلینڈ کے اندر ایک عورت مارکیٹ سے سودا لینے گئی اور اس نے منہ پر نقاب کیا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا، وجود ڈھانپا ہوا تھا۔ جب وہ سودا لے کے کاؤنٹر پہ پہنچی نا، ادھر یہ رواج ہے، اب تو ہمارے ہاں بھی ہو گیا ہے کہ جو مرضی سامان لینا ہے وہ لے لیں، کاؤنٹر پہ آئیں، چیزیں سامنے رکھ دیں، بل بنوائیں، اپنی چیز آگے لے جائیں۔ تو وہ کاؤنٹر پہ آئی نا عورت برقع والی، اور جو کاؤنٹر پہ عورت کھڑی تھی مسلمان تھی اور اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ اب وہ اس نے کہا جی یہ میری چیزیں بل بنائیں۔ وہ بل بنا رہی ہے، اس کی طرف غور سے دیکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے یہ تم نے کیا برقع پہنا ہوا ہے، اس کو اتار دو۔ اسی برقعے کی سختی کو دیکھ کے تو لوگ اسلام کی طرف نہیں آ رہے۔ میں انگلینڈ میں رہتی ہوں، تم انگلینڈ میں رہتی ہو، اور یہاں تم برقع پہن کے مارکیٹ میں شاپنگ کر رہی ہو، دیکھو یہاں تم مرد دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، پھر بھی تم نے برقع پہنا ہوا ہے۔ تمہاری یہی مسلمانوں کی سختیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے۔ اس پینٹ شرٹ والی مسلمان عورت نے جو ملازمہ تھی، اس برقعے والی عورت کو یہ تانا دیا کہ تمہارے یہ برقعے کی سختی ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام نہیں قبول کر لے۔ اس نے برقع ہٹا دیا، جب برقع ہٹایا نا تو وہ انگریزن عورت تھی،
انگریز عورت تھی، اس نے کہا میں انگریز ہوں اور میں پلی یہاں پہ ہوں، میں پیدا یہاں پہ ہوئی ہوں، میں نے پڑھا یہاں پہ ہے، میں نے زندگی یہاں پہ گزاری ہے، لیکن مجھے لندن کی حکومت نے وہ عزت نہیں دی جو محمد عربی کے پردے نے عزت دی ہے۔ میں نے جب محمد عربی کی شریعت کے پردے کے احکام پڑھے تو میں نے مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھ لیا اور حضور کے حکم کے مطابق وجود پہ برقع بھی پہن لیا۔ اس نے کہا تمہاری اداؤں سے لوگ اسلام سے دور ہیں، ہماری سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یار ہم خود کہیں گے مولوی ڈرامے باز ہے، مولوی فراڈی ہے، مولوی بخشے گا تو دنیا بخشی جائے گی، تو پھر لوگ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے؟ جب ہم جہاں بیٹھیں گے بیچارے مولوی کی غیبت، بیچارے مولوی کا گلہ، اور ہر مقام پہ ہم کوسیں گے ان لوگوں کو جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جو ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھتے ہیں، تو پھر لوگ اس طرف نہیں آئیں گے۔ آؤ تاجدار کائنات کا فرمان سنو، میرے آقا نے فرمایا جب دین کا طالب علم زمین پہ چلتا ہے تو فرشتے پاؤں زمین پہ اس کو رکھنے نہیں دیتے، نوری فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کی عظمت اتنی ہے۔ اس لیے جب تک یہ قوم، یہ امت اپنے دین سے وابستہ نہیں ہوگی، اپنے نبی کریم کے دین سے وابستہ نہیں ہوگی، تب تک یہ قوم عروج کی طرف نہیں جا سکتی۔ جب تک یہ قوم اپنے نبی کے طریقے کو نہیں اپنائے گی، یہ قوم کمال کی طرف نہیں جا سکتی۔ اگر کمال چاہتے ہیں، اگر عروج چاہتے ہیں، آپ کہیں گے حضرت صاحب کچھ دنیا داری بھی ہوتی ہے، تو آؤ دنیا داری کے متعلق حدیث سن لو۔ میرے آقا جلوہ فرماتے، جامع ترمذی کے لفظ ہیں، میرے آقا جلوہ فرماتے ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا آقا ہم دو بھائی ہیں، کھیتی باڑی ہمارا شعبہ ہے، اور یہ جو میرا دوسرا بھائی ہے نا، یہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے،